مبشرا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ دنیا میں جب بھی کوئی تبدیلی و نما ہوئی تو وہ کسی نہ کسی تحریک کی مرہون منت تھی۔ ان تمام تحریک میں سے سب سے عظیم الشان تحریک وہ ہے جس کے بانی خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تحریک 23 سال تک چلتی رہی۔ پہلے 10 سال خاموش اسلام کے ہیں، اگلے 13 سال اس تحریک کے عروج کے ہیں۔ کائنات عالم دنیا میں اپنی صداقت، شرافت، سخاوت، شجاعت کا لوہا منوایا ہے۔ صحابہ کرام کے اس تحریک کو آگے لے کر ان کے جانشین چلتے رہے۔ 218 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک درباری ملا کے کہنے پر خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کیا اور والی بغداد کو خط لکھتا ہے کہ بغداد کے تمام محدثین و علماء کو اس باطل عقیدے کا پابند بنایا جائے۔ خلیفہ نے بغداد کے تمام علماء کو مدعو کیا اور اس عقیدے کے اقرار پر اکساتا ہے۔ بعض مصلحت پسندوں نے اسے قبول کر لیا، کچھ سینہ سن پر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نانا ہرگز نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ اس تحریک کے سرخیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ پابند سلاد سن کر کے طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بزبان حال ایک ہی بات کہہ رہے تھے، مقتل سے اپنی یاری ہے، کام پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے، ہر بار پرانا لگتا ہے، تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات ہمیں اب کہنی ہے، یہ ظلم و تشدد سرکار پرانا لگتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ قافلہ حق اپنی آب و تاب کے ساتھ یوں ہی چلتا رہا، یہ قافلہ حق اپنی آب و تاب کے ساتھ یوں ہی چلتا رہا۔ اگیار اپنی کوششیں کرتے رہے، اہل حق ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا تعاقب کرتے رہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو کہیں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کا تحفظ کرتا نظر آتا ہے، تو کہیں سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو اگیار کے پنجے سے آزاد کراتا نظر آتا ہے، تو کہیں شرک و بدعت کی سرکوبی کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں، تو کہیں مجدد الفسانی ہندوستان میں سنت و طریقت کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ 16ویں صدی کی دہائی میں جب انگریز اپنے ناپاک عزائم لے کر اس دھرتی پر آتا ہے، اپنوں کی بے توجہی اسے قدم چلانے کا موقع دیتی ہے، تو دیوبند کے سرخیر قطب الاقطاب سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان پہ آتے ہیں۔ پورے بڑے صغیر پاک و ہند میں دو دورے کرتے ہیں، لوگوں سے بیعت جہاد کرتے ہیں، انگریز کو تگڑی کا ناک نچاتے ہیں، بنا آخر اپنوں کی غداری کی وجہ سے بالاکوٹ کے مقام پر جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی تحریک آگے چلتی ہے۔ 1857 میں قاسم العلوم والخیرات حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان کارزار میں گزرتے ہیں۔ انگریز کے ناپاک عزائم سے اس دھرتی کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو یہ بات واضح کراتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی، یہ گلستان ہمارا،
بلا آخر حضرت نانک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عزائم 1947 میں ہوئے ہوئے اللہ نے یہ دھرتی ہمیں عطا کی، جس میں دین کا کام ہوتا رہے گا۔ اس پاک دھرتی سے ایک مرد مجاہد، مرد کلندر اٹھا، جس نے 1926 میں تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی۔ آج 98 سال گزرنے کے باوجود یہ جماعت اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ کام میں مگن نظر آتی ہے۔ اسی پاک دھرتی سے علامہ حق نواز جنگی اٹھا، جس نے حق کو نواز دیا، باطل نقاب نوشوں کو بے نقاب کیا، دشمن کی اسلام میں چھپی کالی بھیڑوں کو سامنے کیا۔ جوانوں، اب ان بیواسوں کے امیر ہم ہیں، اس میدان کارزار کے سرکیل ہم ہیں۔ اس لیے اٹھو، عزم کرو کہ جب تک رہے گا میرے سینے میں دم، ڈرے کے باطل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم، اور اس دین حق کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے ہم اپنی جان پیش کر دیں گے، کیونکہ حق کو حق کہنے کے لیے تو ڈٹ جاتے ہیں وہ مر بھی جائیں، حق کو حق کہنے سے وہ ہٹتے نہیں ہے، وہ کٹ بھی جائیں تو مرتے نہیں ہے۔ اور دشمن یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، بتانے دے دکھا دیں کہ تجھے اے آسمان، ابھی سے کیوں بتائے کیا ہمارے دل میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔